اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان: الحرص على المال والحرص على العمر، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاریں. زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اس زندگی کو جس طرح چاہیں گزاریں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگایا. اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں مخلوقات ہیں اور جو زمین میں ہے، ساری کی ساری مخلوقات سخر لکم، تمہاری خدمت میں لگاتے ہیں. اب انسان سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنایا ہے،
مخدوم کائنات یعنی پوری کائنات میری خدمت میں اللہ نے لگا دی ہے. مخدوم کائنات کا مطلب یہ ہے اب پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی جو نورانی مخلوق ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے. اور یہاں تک کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اور جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اب انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات میری خدمت میں لگا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت اللہ نے مجھے بنایا انسان کو، تو میری زندگی کے بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ یا مجھے یوں ہی فضول بیکار میں پیدا کر لیا گیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا گیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اشارہ اللہ نے فرما دیا ان آیتوں میں کہ تمہیں جو ہم نے مخدوم کائنات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، احسن تقویم میں جو ہم نے تمہیں پیدا کیا سب سے خوبصورت بنایا، یہ اس لیے کہ تمہارے اوپر بہت بڑی ہم نے ذمہ داری رکھی ہے. اب دیکھیں جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی ہی اس کو مراعات دی جاتی ہے، اتنی ہی بڑی اس کی تنخواہ ہوتی ہے. محنت پر نہیں ہوتا، ذمہ داری پر ہوتا ہے. اب مزدور جو ہے تو یہ روزانہ مزدوری کرتے ہیں، محنت وہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی اجرت نہیں ہے جتنی اجرت انجینئر کی ہوتی ہے. اس لیے کہ انجینئر کے ذمہ جو کام ہے وہ ذمہ داری والا کام ہے. مزدور کام زیادہ کر رہا ہے، دیکھنے میں اس کی محنت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی ذمہ داری میں نہیں ہے. اس کو یہ کہا ہے کہ بس تم نے یہ ریت یہاں سے وہاں تک پہنچانی ہے، یہ ڈھلائی کا کام تمہارے ذمہ ہے. کوئی ذمہ داری اس میں نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری اس میں ہو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن انجینئر کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ پل ہے، اب یہ پل اگر اس میں کبھی بھی کوئی خرابی آئے یا کوئی انسیس کا گر گیا یا کوئی دراڑ شگاف اس میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ انجینئر کو پکڑیں گے، تم نے جو ہے کیوں صحیح کام نہیں کیا. تو انسان سے زیادہ آپ دیکھیں باقی مخلوقات محنت کر رہے ہیں. اب سورج کے ذمہ جو کام ہے کتنا سخت کام ہے، ایک سیکنڈ اس میں سورج آگے پیچھے نہیں ہوتا. آسمان کے ذمہ جو کام لگا ہے، زمین کے ذمہ، اسی طرح باقی جو مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جس کے ذمہ جو کام ہے وہ بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس لیے نہیں ملا کہ ان کے ذمہ کوئی بڑی ذمہ داری نہیں رکھی اللہ نے. انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اس کی اجرت بھی سب سے بڑی، اس کا مرتبہ بھی سب سے بڑا، اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ. اور اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی سب سے بڑی. تو اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا کیا، اس کو یہی اس دنیا میں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے انسان اور جنات اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں کہ میری عبادت کریں گے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی کمانا نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے جو مضبوط قوت والی ذات ہے. اب عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر طاقتیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کی جائیں. یہ ہے عبادت کا مفہوم. پوری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. یہ ہے اصل بندگی. اور جو اس مقصد میں جتنا کامیاب اترا اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا بندہ قرار دیا. سب سے کامیاب ہستی اس مقصد میں ہمارے حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندہ ہونے کا لقب دیا. حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہت سے القابات ملے ہیں. پورا قرآن حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القابات ملے ان میں سب سے محبوب لقب جو آپ علیہ السلام کو لگتا تھا وہ عبد کا لقب تھا، بندہ ہونے کا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اور پھر وہاں سے اپنے پاس. اب جو شخص جتنا اس ذمہ داری میں پورا اترے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اور جتنا متقی و پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ ہے. اور باقی مختلف قبائل میں، مختلف قوموں میں، مختلف رنگتوں میں جو تمہیں پیدا کیا ہے لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے بس، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس وجہ سے کوئی اعلیٰ ادنا نہیں ہوتا کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں رنگت ہے اس کی اور فلاں ملک کا ہے، فلاں قوم کا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنی اس کی عزت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کسوٹی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معیار. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مدار اسی پر ہے، بندگی پر. اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کرنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی ہے، جو دین آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس دین کو جو ہے قبول کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کے اقرار کرنا، عمل سے اس کو ظاہر کرنا، یہ ہے دین پر عمل. اور یہی ہے اصل بندگی، یہی ہے اصل تقوی، پرہیزگاری. اب دینی اعمال ظاہر سے بھی متعلق ہیں اور باطن سے بھی متعلق ہیں. ظاہری اعمال پھر کرنے کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں. کرنے کے جو ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہاں اعمال صالحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اصطلاحی لفظ اس کے لیے جو ہے. اور جو نہ کرنے کے ہیں ان کو اعمال سیئہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، برے اعمال ہیں. اعمال لیکن حسنہ اور سیئہ، اچھے اعمال اور برے اعمال. اب ظاہری جو اعمال صالحہ ہیں ان کا کرنا کتنا ضروری ہے ہر شخص جانتا ہے. اب سب سے بڑا عمل ظاہری اعمال صالحہ میں نماز ہے. اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے
اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ کلمے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین گر گیا، اس کی دین کی عمارت نیچے پڑی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے۔ وہ بھلے اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہوں، اور بھلے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منادی کی آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہے ایمان والے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہی ہدایت یافتہ لوگ۔ اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو عشق ہے، اور جب معشوق پکارے تو عاشق پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اور حقیقی عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مسلمانوں کو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میرے دربار کی طرف چلتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دکان بھی رہ گئی، دفتر کو بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، دوست یاروں کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنے آرام کو چھوڑ دیا، اپنی نیند کو قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایمان والے جن کو میری ذات پر یقین ہے، جن کو میرے سے محبت ہے، جن کو میرے ساتھ عشق ہے، وہ یہ لوگ۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کہ منادی کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ اب حاجی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے ہاں، ہر آدمی حاجی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ احرام باندھ کے اللہ تعالیٰ کے دربار جا رہا ہے، اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ میری باری کب آئے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہے دل میں کہ اللہ یہ سعادت مجھے بھی ملے۔ اب حاجی کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کیوں ہے ہمارے دلوں میں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حج اللہ کا حکم ہے، شرائط کے ساتھ بعض مسلمانوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اس اجازت تو کوئی حج میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور شرائط کے ساتھ جن پہ فرض ہے وہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، اور وہی اللہ جس نے حج فرض کیا ہے وہی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز حج سے بھی بڑھ کر ہے، نماز زکات سے بھی بڑھ کر ہے، نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نماز کا ہے، لیکن نماز کو ہمارے پاؤں نہیں اٹھتے، ہمارے قدم نہیں اٹھتے، تو اس کا کیا مطلب ہو، کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے حدیث پاک میں آیا جو شخص احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ادا کرنے جا رہا ہے، اور جو شخص نماز کے لیے جا رہا ہے یہ اس سے بڑا مرتبہ اور مرتبے والا اور جو ہے مقام والا حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد
احرام والا ہوا اور صرف یہ مسجد تک 10 منٹ کے لیے جا رہی ہے تو احرام والا ہوا، اس کا مرتبہ مقام اس سے زیادہ ہے۔ تو کچھ کرنے کے اعمال ہیں، کچھ نہ کرنے کے اعمال ہیں۔ اب کرنے کے جو اعمال ہیں ان میں ظاہری اعمال بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، اور جو نہ کرنے کے اعمال ہیں اعمال سیئہ ان میں بھی ظاہری اعمال بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ آپ ظاہری اعمال جو نہ کرنے کے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اب بے حیائی ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، کسی کو مارنا، تکلیف دینا، اس کو اذیت دینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، کسی کی کوئی چیز ناجائز غصب کر لینا، چھین لینا، قبضہ کر لینا، یہ وہ اعمال سیئہ ہے جو ظاہری ہیں، جن کو ہر شخص جانتا ہے۔ اب جو باطنی اعمال ہیں ان کی طرف توجہ کم ہے۔ ظاہری اعمال صالحہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ظاہری اعمال سیئہ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں، لیکن جو باطنی اعمال ہیں کرنے کے یا نہ کرنے کے، بہت سے لوگ ہم مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور اعمال سیئہ کو اعمال سیئہ ہی نہیں سمجھتے ہیں جو باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں چاہے ظاہری گناہ کریں یا باطنی گناہ کریں، ان قریب ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی، سَيُجْزَوْنَ، ان قریب ان کو ملے گی، کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یوں دیکھ رہے ہیں، قیامت سے کھڑے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، پہنچ گئی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ہے، قیامت آ گئی۔ خود حضور علیہ السلام کی بعثت قیامت کی نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب سے انسان دنیا میں آباد ہوئے ایک چرچا تھا، ایک شور تھا، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، اور ابھی تو آخری نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 15ویں صدی شروع ہوئی۔ اب ہم کس انتظار میں ہیں، کس سوچ میں ہیں اور کس وہم و گمان میں ہیں کہ ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ جو امید ہے نا، لمبی لمبی امیدیں، اس نے انسان کو خراب کیا۔ اور یہ باطنی گناہوں میں ایک بہت خطرناک گناہ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ امید یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ باطنی گناہوں میں سے بہت خطرناک گناہ ہے، اور اس گناہ پر احادیث میں بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے اور اس گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ یہی وہ گناہ ہے جو انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی داڑھی میں سفید بال نظر آنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ داڑھی اس کی پوری سفید ہونے لگتی ہے، سر کے بال اس کے سفید ہونے لگتے ہیں، اعضاء اس کے کمزور ہونے لگتے ہیں، لیکن وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، دو چیزیں ایسی ہیں جو اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، وہ بوڑھی نہیں ہوتی،
وہ جوان ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، طاقتور ہوتی رہتی ہے، اور ان دو چیزوں کی نشو نما ہوتی رہتی ہے، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ایک لالچ مال کی اور ایک لالچ عمر کی، زندگی کی۔ یہ دو چیزیں انسان میں بڑھتی رہتی ہیں، جوان ہوتی رہتی ہیں، طاقتور ہوتی رہتی ہیں، کمزور نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے مال کی محبت بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے زندگی زیادہ ہوتی ہے اور لالچ بڑھتی ہے کہ مجھے لمبی سے لمبی زندگی ملے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا بوڑھے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اعمال میں توجہ نہیں دیتے، اعمال کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے، اور ان کو کوئی جو ہے آخرت سے لگاؤ نہیں ہے، کوئی ڈر و خوف ان کے دل میں نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ یہ لمبی عمر یا مال فی نفس ہی کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، اور یہ مال یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ جو نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایُّ الناس خیر، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا کون ہے؟ کس کا مقام بلند ہے، کس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اور پوچھا گیا ایُّ الناس شر، سب سے برا آدمی کون ہے، بدتر کون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کس کا مقام کچھ بھی نہیں ہے اور کس کی حیثیت بالکل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو بڑھ گئی ہے لیکن اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، اعمال اس کے خراب ہیں اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ اور اسی طرح مال ہے، مال کے بارے میں یہ بذات خود بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے فیما مضى یکرہ، ہم سے پہلے زمانے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں مال کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کی طلب میں زیادہ نہیں لگتے تھے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اپنے زمانے کا کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمَ فَتُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج یہی مال جو ہے مسلمان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ اور وجہ یہ بتائی کہ لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اگر یہ مال نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے لٹیرے، یہ بڑے بڑے لوگ ہمیں رومال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے فَلْيُصْلِحْهُ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو صحیح جگہ لگائے، اس کو زیادہ کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں آدمی سب سے پہلے جو ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے دین کو بیچتے ہیں، اپنے دین کو بیچتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ غربت جو ہے یہ کفر کا باعث بنے گی۔ آدمی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کرے گا، غربت کی وجہ سے آدمی دین سے نکل جائے گا۔ اور آج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کافروں کا زور جو ہے وہ غریبوں پر ہے۔ جہاں کوئی سیلاب آتا ہے، جہاں کوئی
زلزلاتے ہیں تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے. تو مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس شخص کے واسطے مال اچھی چیز ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، اس لیے کہ اس مال کو صحیح لگائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں التقی جو متقی و پرہیزگار ہے، الغنی اور مالدار ہے. اب دیکھیں اگر مال فی نفس ہی کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں العبد التقی جو متقی و پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، الغنی اور مالدار ہے، الخفی اور اپنے کو اس نے چھپایا ہوا ہے. چھپایا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا ہوا ہے. المعتزل للعبادہ کا مطلب بیان ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیا ہوا ہے. چونکہ مال اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے تو اب زیادہ مال کی لالچ میں نہیں ہے، مال کے لیے زیادہ محنت اس کو نہیں کرنی پڑتی، زیادہ مزدوری نہیں کرنی پڑتی. مال اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے کو صرف کیا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے دسترخوان پر ایک چیز اٹھانے کے بعد دوسری چیز لائی جائے گی، پھر وہ چیز اٹھانے کے بعد تیسری چیز لائی جائے گی، جیسے آج کل فراوانی ہے. دسترخوانوں پر بہت عمدہ اور اعلیٰ چیزیں ہوں گی اور بہت وافر مقدار میں ہوں گی، اور جب وہ دسترخوان خالی ہوگا تو وہ چیزیں اٹھائی جائیں گی اور پلیٹیں لائی جائیں گی، پھر اس کے بعد اور چیزیں آئیں گی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تو زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ذہن فوراً اس بات کی طرف گیا کہ آج ہم جو محنت مزدوری کرتے ہیں مال کمانے کے لیے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور یہ وقت جو ہمارے عبادت میں صرف نہیں ہوتا، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری زیادہ کرنی پڑتی ہے، پھر یہ محنت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور یہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، یہ وقت بھی ہماری عبادت میں صرف ہو. اور عرض کے رسول اللہ کتنا اچھا وقت ہوگا، پھر تو ہم بس ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے. تو حضور صاحب فرمایا کہ لا، کہ ایسا نہیں ہے. آج جو تم جس حالت میں ہو یہ اس زمانے سے بہت بہتر ہے. اس زمانے میں کیا ہوگا، تم دنیا میں لگ جاؤ گے اور دنیا ہی میں مشغول ہو جاؤ گے، دنیا ہی میں رغبت کرو گے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ دنیا پھر تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلوں کو ہلاک کیا ہے. تو یہ مال فی نفس ہی بہت اچھی چیز ہے، زندگی فی نفس ہی بہت اچھی چیز ہے، لیکن کس شخص کے واسطے جو زندگی کو صحیح لگائے، مال کو صحیح صرف کرے. دوسری حدیث میں آتا ہے لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شخص کے واسطے جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اور جو خدا نخواستہ متقی و پرہیزگار نہیں ہے تو اس کے واسطے یہ مال بہت خطرناک ہے. اس کے واسطے پھر یہ بہت خطرناک ہے. وہ اس کو جس طرح استعمال کرے گا اللہ کی نافرمانیوں میں، الاوان والحفیظ، اور جس طرح وہ جہنم کو خریدے گا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی خلقت پہ ظلم کرے گا، اللہ کی مخلوق کو جس طرح وہ پریشان کرے گا اس مال کے ذریعے سے، سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں نا، جب یہ کم ہو جائیں گی تو خود بخود مال کی لالچ بھی کم ہوگی، ختم نہیں ہوگی. یہ چیزیں فطرت میں موجود ہیں، ختم نہیں ہوگی لالچ، لیکن مغلوب ہو جائے گی. یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ مغلوب ہو جائے گی.
تبھی تو جا کے کیا ہے ثواب ہے۔ اب ایک شخص کہ میرے دل سے گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ دعا کرے یا اللہ مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس نہ لگے۔ اب بھوک ختم ہونے کی دعا، پیاس ختم ہونے کی دعا یہ فضول دعا ہے، بلکہ اس طرح دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ میرے دل سے گناہوں کا خیال ہی ختم ہو جائے تو یہ دعا اس کی قبول بھی نہیں ہوگی اور یہ فضول دعا ہے۔ امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا بھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب ایک شخص نابینا ہے، وہ کہتا ہے میں بد نظری نہیں کرتا، مجھے اس کا اجر ملے گا، تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ وہ تو بد نظری کر ہی نہیں سکتا۔ اب آنکھوں والا جو ہے بینا آدمی وہ بد نگاہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی خوف سے نامحرموں کو نہیں دیکھتا، کسی کی ماں بیٹی بہن کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی خوف سے اپنی آنکھیں جھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو میں ایسا ایمان دوں گا یجد حلاوۃ فی قلبہ، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ آج اعمال میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ نگاہیں ہماری خراب ہیں، بد نظری کے ہم مجرم ہیں، اور اگر یہ گناہ ختم ہو جائے، کوئی اپنے اختیار سے اور ہمت سے اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ایمان کی حلاوت دوں گا، اس کو مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر و اذکار میں اس کو مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنے بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔